فاسألوا أهل الذكر۔ آج کا ہمارا یہ اکٹھا ہونا ایک مسمون نکاح کے لیے اور ایک بابرکت محفل کے لیے ہے۔ یاد رکھنا، یہ نکاح یہ کوئی رسم نہیں ہے، نکاح ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ چنانچہ نکاح کے متعلق قرآن پاک کی تقریباً 24 آیات کے اندر نکاح کا تذکرہ موجود ہے۔ اس کے مفصل احکامات رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ اس لیے نکاح کو ہمیں رسم نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ نکاح میرے دوستوں ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور اس کی برکت سے اللہ رب العزت پورے معاشرے کے اندر ایک حیا پیدا فرما دیتے ہیں، اور پورے معاشرے کے اندر امن اور سکون اور راحتیں اور آپس کی محبتیں قائم فرماتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، قرآن پاک کی تقریباً 24 آیات میں رب العالمین نے نکاح کا تذکرہ فرمایا، بلکہ نکاح کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ رب العزت نے استطاعت دی ہے کہ وہ نکاح کا اللہ رب العزت نے اس کو حکم بھی دیا ہے۔ اور اس طریقے سے خود آمنہ کے لال در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود نکاح فرمایا، اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ کی سنت ہے نکاح۔ عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت کے قریب دوبارہ تشریف لائیں گے تو وہ بھی دنیا میں آنے کے بعد نکاح فرمائیں گے، اور ان کی اولاد بھی ہوگی، اس لیے تمام نبیوں کی سنت بھی ہے۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من انکح فقد استکمل الایمان، کہ جو آدمی نکاح کر لے تو گویا کہ اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے نکاح ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ حضرات تشریف لائے ہیں یا نکاح کے لیے، تو یاد رکھیں کہ نکاح بہت بڑی عبادت ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے۔ اس کو ہم رسم نہ کہیں اور اس کو رسمی طور پر ادا نہ فرمائیں، بلکہ پیارے نبی علیہ السلام کی سنت سمجھ کر ادا فرمائیں۔ اور یہ انشاءاللہ تعالی میرا نظریہ ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا آپ لوگوں کو کہ آپ حضرات جو تشریف لائے ہیں، میرا ایمان ہے انشاءاللہ ہم جب نکاح والی سنت یہاں پر ادا فرمائیں گے تو اس سنت کی برکت سے اللہ تعالی ہم سب میں سے ہر ایک کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور ہم سب کے گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے۔ نکاح بہت بڑی عبادت ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے محترم دوستو، جب نکاح عبادت ہی ہے، اب ہمارے معاشرے کے اندر ایک نظریہ یہ مشہور ہے کہ نکاح جو ہے کر لو تب بھی ٹھیک ہے، نہ کرو کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے بہت ساری ہماری بہنیں اور بہت سارے مرد حضرات کو ہم نے دیکھا سنا کہ وہ ساری زندگی بغیر نکاح کے بھی گزار دیتے ہیں، اور اسی طرح زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ بہت ساری پڑھی لکھی ہم نے اپنی بہنیں دیکھی ہیں کہ وہ اپنی ساری زندگی اسی طرح بتا دیتی ہیں، نکاح نہیں کرتی، اور ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں اللہ رب العزت نے برسر روزگار بنایا ہے تو ہمیں مرد کی کیا ضرورت ہے، ہمیں نکاح کی کیا ضرورت ہے۔ شاید ان کے ذہن میں یہ ہے کہ نکاح جو ہے شاید اس لیے کیا جاتا ہے کہ مرد اس کے لیے کاروبار کا یا مرد اس کے لیے رزق کا سہارا بنے۔ اگر سہارا نہیں بن سکتا بلکہ وہ خود برسر روزگار ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نکاح کی کیا ضرورت ہے۔ یاد رکھنا، نکاح ہر مرد کی اور ہر عورت کی ضرورت ہے۔ اور اس سے بڑھ کر میں آپ کو ایک نقطہ سمجھاتا جاؤں کہ جب لڑکا یا لڑکی بلوغت کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ فرمان سے پہلے میں یہ وضاحت کر دوں، یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر ان کے والدین زندہ ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے نکاح کی فکر کریں۔ اگر والدین زندہ نہیں ہیں تو جو ان کے ولی ہیں، جو ان کے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے نکاح کی فکر کریں۔ اگر وہ بھی موجود نہیں ہیں تو پھر خود اس لڑکا اور اس لڑکی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نکاح کی فکر کریں۔ جس طرح نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، اور اگر نماز نہ پڑھی جائے اس پر گناہ ملتا ہے، اسی طرح نکاح بھی عبادت ہے۔ اگر استطاعت ہوتے ہوئے اگر نکاح نہ کیا تو نہ کرنے پر گناہ بھی ملے گا، اور کتنا بڑا گناہ ہے، ہمیں اس چیز کی بالکل پرواہ نہیں ہے، تذکرہ نہیں ہوتا نا۔ ہم معاشرے کے پیچھے چلتے ہیں، مغربی تہذیب کے پیچھے چلتے ہیں، جو میڈیا پر دیکھتے ہیں اسی پر عمل کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، توجہ کریں۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 271 پر روایت موجود ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من ولد له ولد فلیحسن اسمہ وادبہ فاذا بلغ فلیزوجہ فان بلغ ولم یزوجہ فاصاب اثما فانما اسمہ علی ابیہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو رب العالمین نے اولاد دی، اس کو چاہیے کہ وہ اس کا پیارا سا نام رکھے، خوبصورت نام رکھے، اور پھر اس کو ادب سکھائے،
اور جب وہ بالغ ہو جائے، اب اس حدیث مبارکہ کے الفاظ دیکھیں، سبحان اللہ، کہ جو کچھ کرنا ہے وہ بلوغت سے پہلے اس کو کروا دیں، اس کو ادب سکھائیں، اچھا نام رکھیں، اس کو تعلیم دلوائیں۔ فَإِذَا بَلَغَ، جب وہ بالغ ہو جائے پھر کیا کرنا ہے؟ پھر اس کو لمبی تعلیموں کے چکر میں نہ ڈالیں، اس چکر کی وجہ سے اس کی جو ہے نکاح والی عبادت کو مؤخر نہ کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيُزَوِّجْهُ، پھر اس کا نکاح کر دیں۔ اگر ایسا نہ کیا اور بغیر کسی شرعی مجبوری کے نکاح نہ کیا اور خدا نہ خواستہ وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا، تو یاد رکھنا اس کو تو گناہ ملے گا ہی ملے گا، جو اس کے والدین یا اس کے جو ہیں ولی حضرات ہیں وہ بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے۔ اب اس سے بڑھ کر کوئی بات ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے بتاؤ، آپ سمجھدار لوگ ہیں، آپ مجھے بتائیں اس سے بڑھ کر کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ نکاح کی اتنی زبردست قسم کی اہمیت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے ہمیں بتائی ہے۔ اور اس سے آگے چلیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، ترمذی شریف کی روایت ہے اور مستدرک حاکم دونوں کی روایت مشترکہ روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 کاموں میں کبھی تاخیر نہ کرنا۔ نمبر 1، نماز جب اس کا وقت آ جائے نماز ادا کریں، نماز میں بغیر کسی وجہ کے تاخیر نہ کریں۔ اور فرمایا جب جنازہ جب تیار ہو جائے تو فوراً جنازہ پڑھا دیا جائے۔ آج کل ہمارے حضرات آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں اس کی بہن آ رہی ہے، اس نے تو ابھی بیٹے نے آنا ہے، بیٹی نے آنا ہے، بغیر کسی وجہ کے اگر ولی موجود ہے تو آپ نکاح پڑھائیں اس کا، بغیر کسی وجہ کے نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور نمبر 3 فرمایا بے نکاحی عورت جب اس کے جوڑ کا خاوند مل جائے بالکل تاخیر نہ کریں، فوراً اس کا نکاح کر دیں۔ اتنی ترغیب دی اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ والدین بے پرواہ ہو کے پھر رہے ہوتے ہیں، اولاد جوان ہو گئی ہے، بلوغت کو پہنچ گئی ہے، بالکل پرواہ نہیں ہے، اور اس کو غلط سمجھا جاتا ہے کہ اگر بچہ بچی کہہ دیں کہ ابا جی ہمارا نکاح کروا دیں، ہمیں شادی، اس کو ہم معیوب سمجھتے ہیں۔ میرے دوستو اس کو بالکل معیوب نہیں سمجھنا چاہیے، عبادت ہے، اس سے ہمارا معاشرہ درست ہوگا، ہمارے معاشرے کے اندر ایک حیا کا ایک ماحول پیدا ہوگا، ہمارے معاشرے کے اندر بہتری آئے گی۔ اس لیے اس کی بالکل ہمیں جو ہے اس کے اندر کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اسے ہمیں اول درجے پہ رکھنا چاہیے۔ جہاں اور ہمارے معاملات ہے، ہم اور عبادتوں کی فکر کرتے ہیں، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اس کی جو ہے دن رات لگ کے جو ہے خوب محنت کر کے اس معاملے کو جو ہے اس معاملے کی طرف توجہ کریں اور اس کے اندر بالکل کوتاہی نہ کریں۔ اس طریقے سے میرے محترم دوستو، آقا علیہ السلام نے ہمیں بہت ساری تعلیمات دی ہیں۔ یہ جو رشتے کا معاملہ ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر ہمارے لیے قرآن و سنت کی رہنمائی موجود نہ ہو۔ آقا علیہ السلام اور شریعت سے ہمارے لیے بہترین خوبصورت رہنمائی موجود ہیں۔ جو ہمارے لیے شریعت سے رہنمائی ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کا جو پیغام بھیجنا ہے، جو رشتہ بھیجنا ہے، وہ لڑکے والے بھیجیں، لڑکی والے رشتے کا پیغام نہ بھیجیں۔ ہاں ضرورت کے وقت بھیج بھی سکتے ہیں، لیکن جو سنت عمل ہے اور جو شریعت کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ لڑکے والے پیغام بھیجیں اور لڑکی والے سلیکٹ کریں۔ یہ ہے شریعت کا ہمارے لیے خوبصورت ایک میسیج اور پیغام، اور اس پر دلائل موجود ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک کے اندر پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 235، آپ قرآن پاک کا مطالعہ فرمائیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجیں۔ اگرچہ یہ حکم ان عورتوں کے لیے جن کو طلاق ہو چکی ہے کہ ان کو طلاق عدت کے ایام میں آپ نکاح نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہیں، نکاح کی بات چیت کر سکتے ہیں، اگرچہ نکاح عدت کے گزرنے کے بعد ہو۔ اب کیا معلوم ہوا اس آیت مبارکہ سے؟ بولو بھائی کہ نکاح کا پیغام کون بھیجیں گے؟ مرد، لڑکے والے یا لڑکی والے؟ لڑکے والے پیغام بھیجیں۔ اور اس طریقے سے پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 25 وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ، کہ جس میں سے کہ تم میں سے جس کو اس بات کی طاقت نہیں ہے کہ وہ محصنات عورتوں سے نکاح کر سکے، نکاح کے پیغام، نکاح کی بات کر سکے اور نکاح کا پیغام بھیج سکے۔ اب اس آیت مبارکہ سے بھی، اگرچہ میں نے مختصر آیت پڑھی ہے، لمبا حکم ہے، بس میں جو میسج دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نکاح کا پیغام بھیجنا یہ کن کی ذمہ داری ہے؟ بولو بھائی، مردوں کی ذمہ داری ہے، لڑکے والوں کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی طریقے سے مشکات شریف کتاب النکاح کے اندر روایت موجود ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے اور اس کے پاس اسباب موجود ہیں، اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ کیا مطلب؟ کہ نکاح کے لیے جو ہے اپنے لیے خوبصورت بیوی تلاش کرے، اچھے اخلاق والی بیوی تلاش کرے، اچھے اخلاق والی لڑکی تلاش کرے۔ اب یہ کس کی ذمہ داری لگائی جا رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو
کہ یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھا رشتہ تلاش کرے، اچھا نکاح، اچھے گھر کے اندر نکاح کا پیغام بھیجے۔ یہ تمام تعلیمات میرے اور آپ کے لیے، یہ خوبصورت جو میسیج ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، یہ میرے اور آپ کے معاشرے کو سلجھانے کے لیے ہے۔ ہمارا معاشرہ اسی وقت بہتر ہوگا جب ہم قرآن و سنت پر عمل کریں گے۔ اور اسی طریقے سے میرے محترم دوستو دوسری روایت بھی موجود ہے، اذا خطب، کتنی خوبصورت روایت ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ بھی مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، بالکل واضح الفاظ ہیں کہ عورتوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطاب کر کے فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی آدمی نکاح کا پیغام بھیجے اور تم نے کیا کرنا ہے، تم نے سلیکٹ کس کو کرنا ہے، تم نے کس کو ترجیح دینی ہے۔ ہماری بہنیں، ہماری بچیاں وہ کہتی ہیں کہ بھئی جناب پڑھا لکھا لڑکا ہونا چاہیے، تعلیم یافتہ لڑکا ہونا چاہیے، اور جناب اور بس میں کیا عرض کروں، اور جناب یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ماننی چاہیے۔ اپنی بہنوں کے لیے میرا یہ میسیج ہے، پیغام ہے کہ میری بہنیں آپ اللہ کے نبی کی بات مانیں، اسی میں آپ کا فیوچر ہے، اسی میں آپ کی بہتری اور سکون ہے، اسی میں آپ کی عزت ہے۔ اللہ کے نبی کی اگر ہم اپنی بہنیں، ہماری بہنیں بات مانیں گی تو انشاءاللہ آپ دیکھنا آپ کی زندگی میں کتنا سکون آئے گا۔ اب سنیے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس نکاح کا پیغام آ جائے تم نے کیا کرنا ہے، کس طرح سلیکٹ کرنا ہے۔ فرمایا من ترضون دینہ وخلقہ، تم نے سلیکٹ اس کو کرنا ہے جس کے اندر دینداری ہے، جس کے اخلاق اچھے ہیں، پیسہ نہیں، دولت نہیں، یہ بعد کی باتیں ہیں، سب سے پہلے دین کو ترجیح دیں۔ میری بہنوں آپ ہمارے نبی کی بات مان جائیں، آپ ان کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانیں گی، اس میں انشاءاللہ آپ کو دیکھنا زندگی میں کتنا سکون ملے گا۔ آپ اپنی خواہشات چھوڑ دیں، آپ اپنے دل کی خواہش اور اپنے دل کی بات ماننا چھوڑ دیں، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتبار کریں، جو انہوں نے فرما دیا اسی میں بہتری ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ان کو ترجیح دیں۔ اور اسی طریقے سے میرے محترم دوستو، یہ تو میں نے عرض کر دیا کہ نکاح رشتہ بھیجنا کن کی ذمہ داری ہے، لڑکے والوں کی ذمہ داری ہے۔ لڑکی والے کیا کریں گے، سلیکٹ کریں گے۔ لیکن اس سے ہٹ کر اگر کوئی ایسا موقع آ جائے، لڑکی والوں کو معلوم ہو کہ فلاں جگہ پر مناسب رشتہ موجود ہے، تو لڑکی والے بھی رشتہ بھیج سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ بھی موجود ہے، روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی میری اور آپ کی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ میرے پاک نبی کے لیے خود پیش فرمایا تھا۔ اور بھی کئی روایات اور واقعات موجود ہیں، صحابہ کرام کی زندگی سے بھی ملتے ہیں، اولیاء کی زندگی سے بھی ملتے ہیں کہ اگر کوئی مناسب لڑکا معلوم ہو تو لڑکی والے بھی اپنا خوبصورت جو ہے انداز کے اندر رشتہ بھیج سکتے ہیں، پیغام بھیج سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں، اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ ایسا طریقہ بالکل نہ اختیار کیا جائے اور ایسے لوگوں کے پاس لڑکی والے بالکل پیغام نہ بھیجیں نکاح کا کہ جن کے بارے میں قرائن سے معلوم ہو جائے کہ وہ لوگ انکار کرنے کے بعد لوگوں میں ہماری بے عزتی کروائیں گے، لوگوں کے اندر بات کرتے پھریں گے کہ دیکھو جی فلاں کا رشتہ آیا تھا اور فلاں نے اپنی بچی کے لیے میرے لیے رشتہ بھیجا تھا، فلاں نے اپنی بہن کا میرے لیے رشتہ بھیجا تھا۔ اگر قرائن سے معلوم ہو کہ وہ لوگ اس طرح کے ہیں پھر بالکل نہ بھیجیں، اپنی عزت بچائیں۔ یہ بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنی عزت بچائیں، ایسا بالکل نہ کریں۔ خوبصورت انداز کے کسی کو بیچ میں ڈال لیں، کسی سمجھدار بندے کو جو کسی ایسے انداز میں بات کرے کہ لڑکی والوں پر بات ہی نہ آئے، وہ اپنے اوپر رکھ کے بات کرے کہ بھائی میں جو ہے آپ لوگوں کا فلاں جگہ پہ رشتہ کروا دوں تو کیسا رہے گا۔ اس انداز سے بات کی جائے، خوبصورت انداز میں کہ جو ہے تاکہ ان کو بات کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ لیکن میں ایک اور بات عرض کر دوں، جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں ان کے کیچڑ اچھالتے ہیں بات کے اندر اور ہنسی مذاق کرتے ہیں اور ان کی عزت پر بات کرتے ہیں، یاد رکھنا اللہ کے نبی کا بڑا سخت فرمان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کسی کو بے عزت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو گھر بیٹھے ذلیل کر دیتا ہے۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے وہ کچھ بھی نہ کرے، اس نے کسی مسلمان کی عزت کو اچھالا ہے تو اللہ رب العزت اس کو گھر میں بیٹھے بیٹھے ذلیل کر دے گا۔ اور میرے محترم دوستو، بیٹیاں تو سانجھی ہوتی ہیں نا، سب کی سانجھی ہوتی ہیں، سب کی بیٹیوں کی عزت ہماری عزت ہے، اس لیے ایسا بالکل قطعاً نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ اور میرے محترم دوستو، میں اپنی بہنوں کے لیے ایک اور بات، بڑی خوبصورت بات ہے، کاش کہ ہماری بہنوں کے اندر جو ہے یہ باتیں آ جائیں۔ اصل میں آج میڈیا کا دور ہے، میڈیا پر ڈرامے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے جو مغربی تہذیب یافتہ عورتیں ہیں وہ ہماری بچیوں کا ہمارے گھروں میں بیٹھے ان کا ذہن خراب کر رہی ہیں اور ان کے ذہن میں تصور ڈالا جا رہا ہے کہ تم اپنے ماں باپ پر نہ رہو، اپنا رشتہ خود تلاش کرو، خود نکلو، ماں باپ تمہاری بے عزتی کرواتے ہیں، بار بار تمہیں انکار ہوتا ہے تو گویا کہ تمہارا دل توڑا جا رہا ہے، تمہاری انسلٹ کی جا رہی ہے۔ نہیں میری بہنیں، میری مائیں اور میری بچیاں جو ہیں، میری بہنیں، تم اس بات سے بالکل جو ہے قطعاً دل برداشتہ نہ ہو، اس میں اپنے انسلٹ نہ سمجھیں، اس پر صبر کریں۔ انشاءاللہ ہر کام کے اندر بولو اللہ کی
حکمت ہوتی ہے، ہر کام میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے، دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہو جائے، بار بار انکار بھی کہیں سے ہو جائے، تو میری بچیاں میری بہنیں صبر کریں، لیکن ایک عمل کرتی رہیں۔ بزرگان دین نے بڑا مجرب عمل لکھا ہے، جہاں والدین کوشش کر رہے ہیں، اور اپنی والدین کے لیے میں نے بتایا کہ بالکل اس کے اندر کوتاہی نہ کریں، دن رات لگائیں اچھا رشتہ تلاش کرنے کے لیے، بالکل جو ہے اس کے اندر کوتاہی نہ کریں، دوستوں سے بات کریں، اپنے جو ہے جاننے والے علماء سے بات کریں، علماء سے دعائیں کروائیں، علماء کے پاس جائیں کہ ہمیں اچھا رشتہ بتائیں، اور اس کے لیے جتنا ہو سکے کوشش کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عمل بھی بتاتا چلوں، یہ عمل بھی ضرور کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اول آخر درود پاک میری بہنیں کریں اور میری بچیاں کریں، اور اسی طریقے سے گھر والے کریں، ماں باپ کریں، والدین کریں۔ اول آخر درود پاک 11 مرتبہ، 11 مرتبہ درود پاک، 3 مرتبہ سورۃ الرحمن کی تلاوت روزانہ کریں، 21 دن تک یہ عمل کریں، انشاءاللہ۔ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ دعویٰ تو نہیں کر سکتے، لیکن یقینی بات ہے کہ ضرور رشتے آئیں گے، اور جب رشتے آنے شروع ہو جائیں تو ان کو حقارت کی نظر سے بالکل نہ دیکھیں، بالکل حقارت تحقیر کی نظر سے نہ دیکھیں، سب کو عزت دیں، احترام کریں، ان کو بٹھائیں، پیار ادب سے بات کریں، اور پھر ان میں سے سلیکٹ کریں اس کو کہ جو دین میں آگے ہو، جس کے اخلاق اچھے ہوں، جو اچھے اخلاق والے ہوں۔ یہ طریقہ اپنائیں، انشاءاللہ دیکھنا ہر گھر کے اندر یہ معاملات، جھگڑے، فتنے اور جناب یہ جو ٹینشن ہے یہ ختم ہوتی چلی جائے گی۔ ان باتوں پر عمل کریں گے نا سب بھائی انشاءاللہ، بڑی خوبصورت بات ہے، ان پہ عمل کریں۔ اور ایک بات اپنی بہنوں کے لیے، اپنی بچوں کے لیے اور عرض کر دوں، اور اپنے بھائیوں کے لیے، نوجوان دوستوں کے لیے، کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی اچھا رشتہ معلوم ہوتا ہے، لڑکی کو اچھا رشتہ کہیں معلوم ہوتا ہے، لڑکے کو معلوم ہوتا ہے، تو فوراً خود سے بات نہ کریں، بات خود سے نہ چلائیں، اپنے والدین کے سامنے عرض کریں۔ میں حیران ہوتا ہوں، کہتے ہیں بہت سارے دوستوں نے، لڑکوں نے ہمیں بتایا، ہماری بہنوں نے مجھ سے فون کر کے بتایا کہ مولانا صاحب ہمیں شرم آتی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ خود سے بات کرنے میں، حرام بات کرنے میں شرم نہیں آ رہی، والدین کے ساتھ جو جائز عمل ہے وہ بات کرنے میں شرم محسوس ہو رہی ہے۔ اور جو والدین ہیں وہ بھی اپنے بچوں کی انسلٹ نہ کریں، خدا کا واسطہ۔ اگر بچہ بچی آپ کے سامنے بات کرتے ہیں کہ فلاں جگہ ہمیں رشتہ اچھا معلوم ہو رہا ہے، تو والدین کو چاہیے کہ ان کی انسلٹ نہ کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، انہیں کہیں کوئی بات نہیں ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ جب یہ باتیں جو میں نے عرض کی ہیں بڑی قیمتی باتیں ہیں، جب ہم اپنے گھر کے اندر یہ باتوں کا اہتمام کریں گے، ہمارے گھروں کے اندر انشاءاللہ سکون آئے گا، ہماری بچیاں، ہمارے بچے ہمارے فرما بردار بنیں گے، اور ہماری بچیوں کو بھی ان باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔